اگر آپ اپنی کسی دعا کی قبولیت کے لیے صبر سے انتظار کر رہے ہو اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تم نے اپنی آس رب سے لگائی ہوئی ہے اور امید بھی ابھی تک ختم نہیں ہوئی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ دل میں رہتا ہے، وہ تمہارا دل جانتا ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ایک نہ ایک دن تمہاری دعا پر کن فرما دے گا۔ اللہ اس بات سے ہرگز غافل نہیں ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ آج آپ کی ہمت جواب دے رہی ہے اور آپ کا صبر کا دامن بھی چھوٹتا جا رہا ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے اور جاننے والا ہے۔ وہ جب آزماتا ہے تو آزمائش کا صلہ بھی رکھتا ہے۔ ایسا تو ہرگز نہیں کہ اسے آپ یاد ہی نہیں، وہ تو خود فرماتا ہے کہ اللہ کے حکم سے صبر کرتے رہو۔ بلا شبہ تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، اور جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، بس وہ اللہ کے در کے غلام ہوتے ہیں، وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ان کے لیے راستے پھر اللہ خود ہی بناتا ہے۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے کہ تاکہ تم اسے اپنے اچھے وقت میں یاد کر سکو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور یہ کشتیاں لوگوں کو لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ پانی پر چلتی ہیں اور لوگ اس بات پہ مگن ہوتے ہیں، تو اچانک ان کے پاس ایک تیز آندھی آتی ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہر طرف سے گھر گئے۔ تو اس وقت وہ صرف خلوص کے ساتھ اپنے اللہ پر یقین کر کے صرف اسی کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو بس زندگی میں آپ نے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ دعاؤں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ جیسے بھی ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مصلحتوں سے ہوتے ہیں۔ کچھ چیزوں کا ملنا دعا کے بعد ہی ممکن ہوتا ہے، تو دعا مانگنے میں زیادہ سوچا نہیں کرتے، جو چاہے مانگ لیا کرتے ہیں۔ وہ رب انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ اس کے اختیار میں دینا بھی ہو اور وہ نہ دے۔ وہ تو رب ہے، وہ جانتا ہے کب، کیسے، کیا اور کتنا عطا کرنا ہے۔ تم بس یقین رکھو، تھک جانا غلط نہیں، مایوس ہونا غلط ہے، اور انسان مایوس اس وقت ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقت پر اور اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ مجھے ان حالات سے نکال بھی سکتا ہے۔ دیکھیے، ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر اس ذات سے مایوس کیسے ہو سکتے ہو جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، جس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم بھی کر دی جائے گی۔ وہ لے کر بھی آزمائے گا اور دے کر بھی، ہاں، لیکن اس کے لینے اور دینے میں آزمائش کو مد نظر رکھنا، اس کے دیے اور لیے میں الجھ نہ جانا اور اس سے غافل مت ہو جانا۔ اللہ انسان کو ایسی جگہ تب بھی لاتا ہے جب آ کر وہ بے بس ہو جائے۔ اس کی مدد وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو اس کے ہمدرد ہوتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں رب انسان کو اس کے اصل حقیقت سے روشناس کرواتا ہے۔ وہ رب اپنے بندے کا ہاتھ کبھی بھی کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتا۔
جس نے جس کے ساتھ برا کیا ہو اور جو لوگ وعدہ کر کے تاریکی کی طرف لے گئے ہوں وہ کبھی بھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ یاد رکھو، دعائیں روتے ہوئے مانگی جائیں یا مسکراتے ہوئے، حاصل ہوں یا لا حاصل، اللہ کے لیے سب دعائیں لاڈلی ہوتی ہیں۔ اسی لیے جب بھی دعا مانگو تو ہمیشہ یقین کے ساتھ مانگو، اس کی رحمتوں اور معجزوں پر یقین رکھ کر مانگو۔ ہم بے سکون تبھی ہوتے ہیں جب ہم اللہ اور اپنے درمیان فاصلوں کو بڑھا لیتے ہیں، اور اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ہمیں دعا کو مانگنا سکھایا۔ یہ مت بھولا کریں کہ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا، بلکہ ہم خود اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ وہ تو فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت، بس اگر تو حوالے کر دے اپنی چاہت کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھ کو وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے، ورنہ میں تجھ کو تھکا دوں گا اس کے پیچھے جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا پھر وہی جو میری چاہت ہے۔ دور کہیں آسمانوں میں تیرا رب تیرے دل کی ڈوری کو تھامتا ہے، تیری کی ہوئی تدبیروں کو تجھ سے بڑھ کر جانتا ہے، تو اپنی ڈور کو اسی کے ہاتھوں میں چھوڑ دو، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں غم نہ کھاؤ، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہماری زندگی کافی حد تک صحیح ہو جاتی ہے جب ہم ہر چیز اللہ پر چھوڑنے کے عادی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان قریب تمہیں اتنا دیا جائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ وقت نہ کبھی ٹھہرا ہے اور نہ ہی ٹھہرے گا، بس صبر کرو، وہ سن رہا ہے، وہ تمہارے اس بے سکون دل کو بھی قرار دے گا۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز سے نہ نوازے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کے تمہیں واپس دے دے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ اللہ راضی ہوگا اور تم بہت جلد تم ان روتی آنکھوں سے اپنا بدلتا نصیب دیکھو گے۔ تمہاری ان اداس آنکھوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار وسیلے ہیں، تمہارے اس صبر کردہ وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معجزے ہیں۔ جب وہ تمہیں تمہارے سوچے ہوئے ارادوں میں شکست دیتا ہے تو پھر وہ تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ڈرو نہیں، دعاؤں کا ضیاع نہیں کرتا، وہ تمہیں اپنے راستے پر چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے۔ صبر رکھو، ایک راستہ بند ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس تمہاری دعائیں مکمل کرنے کے ان گنت طریقے ہیں۔ اگر وہاں سے نہیں جہاں سے تمہیں امید تھی تو اب وہاں سے دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، اور وہ جلد ہی کن کہے گا اور تمہارا بکھرا ہوا وجود پھر سے سمٹ جائے گا۔ سورہ ہود میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک میرا رب قریب ہے اور دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ نے یہ آیت ہمارے لیے اتاری ہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والوں کے لیے، تاکہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو دل میں صرف ایک ہی گمان ہو کہ اللہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ پھر چاہے کچھ کتنا ہی ناممکن کیوں نہ لگتا ہو، آپ کا کام ہے مانگنا اور یقین رکھتے ہوئے اس کے مقررہ وقت تک صبر کرنا ہے۔ اللہ تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ اس کے بندے اس سے بہت سے ایسے سوال کریں گے جو بظاہر ناممکن لگتے ہوں، اور پھر اس ڈر سے یا تو وہ مانگنا چھوڑ دیں گے یا پھر وہم و گمان میں پڑ کر مایوس ہو جائیں گے۔ اور اللہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ اس سے مایوس ہو، وہ آپ سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی ان بندوں سے جن کی دعا آپ کی نظروں کے سامنے قبول ہو جاتی۔
बस फर्क ये है कि वो जल्दबाजी नहीं करते, बेसब्री नहीं दिखाते, मायूस नहीं होते, हालात से घबराकर हार नहीं मानते, नाशुक्री नहीं करते, बल्कि अल्लाह को बार बार मनाते रहते हैं, कभी मोहब्बत से तो कभी शुक्र से, कभी आंसुओं के जरिए तो कभी सजदों में, कभी किसी की मदद करके तो कभी गुनाहों को छोड़कर। इसीलिए वो मंजिल पा लेते हैं। तो कभी भी इसकी हिकमतों को शक की निगाह से न देखो, क्योंकि इसकी हिकमतें तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा वसी हैं, वो तुम्हारे इंतखाब से कहीं ज्यादा बेहतर भी। और जब तुम ईमान रखते हो तो तुम इन चीजों पर भी ईमान रखते हो जिन्हें दूसरे नहीं देख पाते, जिन्हें तुम मोजज़े कहते हो, जिन्हें तुम अल्लाह की मदद कहते हो। जब तुम ये गुमान और यकीन रखते हो कि अल्लाह तुम्हारी उन जरियों से मदद करेगा जिनसे कोई वाकिफ नहीं, यहाँ तक कि तुम भी नहीं, तो फिर वाकई में मोजज़े वहां से ही होते हैं कि इंसानी आंख और सोच दंग रह जाती है। फिर इंसान को इसका यकीन ही अल्लाह तक ले जाता है, जिसके एक इशारे पर चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया और जिसके एक हुक्म पर समंदर 2 हिस्सों में बंट गया। इसके इख्तियारात की न तुमको खबर है और ना ही जर्रा बराबर इल्म है। वो दुआ जो तुम इतने अरसे से मांग रहे हो, वो दुआ जिसके लिए तुम्हारा दिल हर वक्त बेचैन है, वो दुआ जो कबूल होने की तरफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और वो दुआ जो तुम इतनी लगन से मांग रहे हो, तुम्हारा अल्लाह वो रद्द नहीं करेगा, ना ही वो रद्द करता है। तुम्हें बस सब्र और यकीन करना है। तुम्हारा अल्लाह कहता है सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, वो बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन फैसला फरमाएगा, और इसका चुना गया वक्त ही बेहतरीन वक्त होता है। अल्लाह से बढ़कर कौन जान सकता है कि आपको कहाँ पहुंचाना है। आपकी दुआएं तो आपका रास्ता आसान कर रही हैं। वो तो खुद कहता है कि तुम चाह भी नहीं सकते अगर अल्लाह न चाहे तो। यकीन रखें, आपका नसीब आपको इस मुकाम तक ले जाएगा जो अल्लाह ने आपके लिए मुंतखब किया है, बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन तरीके से, और आप भी मुत्तमिन हो जाएंगे। जब भी कभी मायूस होने लगो तो दिल को बस इतना बताना कि अल्लाह तो इन्हें भी देता है जो कभी इससे नहीं मांगते, तो मांगने वालों के लिए तो इसके खजाने बहुत वसी हैं। और फिर जो हालात की तलखी में भी इसकी रहमत पर यकीन रखते हैं, वो इन्हें इस तरह नवाजता है कि फिर बस आंसू होते हैं, हैरत होती है और शुक्र के तवील सजदे होते हैं। और फिर जब तुम आजिज़ी से अपने रब की रहमत को पुकारते हो तो वो अर्रहमान तुम्हारी दुआओं पर कुन फरमा ही देता है।